السلام علیکم، آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیف حالکم اجمعین؟ انا هل بالخیر انتم الحمدللہ۔ بخیر؟ حال جیدہ۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ هل تراجعین دروسکم؟ نام ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ افتحنا الکتاب۔ نام آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 20 ہے، آپ سب اوپن کر لیجئے۔ الدرس السابع، 7واں درس، فی البیت، گھر کے بارے میں۔ آپ کے پاس جو آپ کی بکس ہیں تو پینسل کے ساتھ آپ اس پہ ساتھ ساتھ اعراب بھی لگایا کریں تاکہ آپ کو بعد میں مشکل نہ ہو۔ یہ جو حوار ہے، مکالمہ ہے، یہ عمر اور احمد کے درمیان ہے۔ تو پیچھے ہم نے گڈ مارننگ کی ٹرمز پڑھی تھی، اور یہاں پہ جو ہے دن کا آخری حصہ وہ صباح الخیر تھا اور صباح النور، اور شام کو مساء کہا جاتا ہے، تو مساء الخیر اور مساء النور۔ اگر کوئی مساء الخیر کہے تو جواب میں مساء النور کہا جاتا ہے۔ یہ گڈ آفٹر نون کے کلمات ہے۔ تو عمر یہ پوچھتا ہے کہ لمن حاضی السورہ، لمن حاضی سورتو، سورتو پہ پیش آئے گی۔ وہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ تو احمد اسے جواب دیتا ہے کہ حاضی سورتو لعائلتی، کہ یہ جو تصویر ہے یہ میرے خاندان کی ہے۔ اب عمر جو ہے وہ سوال پوچھتا ہے کہ من حاضہ، وہ جس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ تو اگر کسی انسان کی طرف اشارہ کیا جائے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ کون ہے تو من لگایا جاتا ہے، اور اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جو کہ جاندار نہیں ہے تو اس کے لیے ما استعمال کیا جاتا ہے۔ ما استفہامیہ، یہ من اور ما میں فرق ہے۔ من جاندار کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور ما جو ہے وہ غیر جاندار چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ تو من حاضہ، یہ کون ہے؟ احمد کہتا ہے حاضہ والدی، عربی میں والد کو والد ہی کہا جاتا ہے، والدن، اور یہ جو ساتھ یا کی ضمیر لگی ہوئی ہے اس کو یا متکلم کہا جاتا ہے۔
جب کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنی ہو کہ میری چیز، تو اس کے ساتھ یہ لگتی ہے، جیسے کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم، غرفتی میرا کمرہ، تو والدی میرے والد۔ پھر عمر یہ پوچھتا ہے کہ ماذا یفعلو، وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو احمد کہتا ہے وہ یغسل السیارہ، وہ یغسل السیارات، السیارات پہ تا منصوب ہے، اس کے اوپر زبر آئے گی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ گاڑی دھو رہے ہیں۔ وہ یغسل السیارات، اب یہاں پہ سب سے پہلے یہ ہوا کی ضمیر لگائی گئی ہے، چونکہ والد جو ہیں وہ واحد ہیں، واحد مذکر غائب کے لیے ہوا کی ضمیر لگائی جاتی ہے کہ وہ، تو عربی میں جب وہ مذکر کے لیے استعمال کرنا ہو تو ہوا لگایا جاتا ہے۔ وہ مؤنث اگر غائب ہو تو اس کے لیے ہیا استعمال کیا جاتا ہے، اور واحد مذکر حاضر کے لیے انتا کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے اگر یہاں پہ انتا ہوتا تو کیا ہوتا کہ انتا تغسل السیارات، کہ آپ گاڑی واش کر رہے ہیں، اور مؤنث کے لیے انتی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ضمائر ہم نے عربی گرامر میں پڑھے بھی ہوئے ہیں، لیکن پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کا اس طرح سے استعمال نہیں کر پاتے ہیں جس طرح سے عربی زبان میں ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ پھر عمر یہ پوچھتا ہے کہ من حاضی، یہ کون ہے؟ اب یہاں پہ حاضی کا اشارہ لگایا گیا ہے، اسم اشارہ، تو مراد ہے کہ کسی مؤنث کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے۔ من حاضہ مذکر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے، اور من حاضی کسی مؤنث کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو احمد یہ جواب دیتا ہے حاضی والدتی، عربی میں والدہ کو والدہ ہی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے تقریباً 70% جو الفاظ ہیں وہ ہماری اردو زبان کے ہی ہیں۔ یہ ہمیں خاص فائدہ حاصل ہے اس زبان کے سبب۔ تو والدتن، والدہ جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اور ساتھ یہ جو یا متکلم لگائی گئی ہے، اس کا مطلب ہے میری والدہ، حاضی ہی والدتی، یہ میری والدہ ہے۔ اگر یہ ہوتا حاضی ہی والدتن تو ترجمہ ہوتا کہ یہ والدہ ہیں، لیکن کس کی ہیں؟ یہ جب ضمیر لگائی جائے گی پھر ہی اندازہ ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر ہم نے کسی مخاطب کو کہنا ہو کہ یہ آپ کی والدہ ہیں، اب وہاں پہ ہم یا نہیں لگائیں گے، وہاں پہ ہم کاف زبر کا لگائیں گے ساتھ اٹیچ کر کے، حاضی والدتو کا، یہ آپ کی والدہ ہیں۔ اور اگر ہم نے کسی مؤنث کو کہنا ہے یہ آپ کی والدہ ہے تو ہم کہیں گے حاضی والدتو کی، یہ آپ کی والدہ ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آیا ہے ضمائر کا استعمال، کہ ضمائر کے استعمال سے ہم اپنے مطلوبہ شخص کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں یا اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، یہ ضمائر کا استعمال ہے۔ تو عمر پوچھتا ہے کہ ماذا تفعلو، وہ کیا کر رہی ہیں؟ اب پیچھے جب اس نے والد کے بارے میں سوال کیا تھا تو اس نے کہا تھا ماذا یفعلو، شروع میں یا لگایا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ واحد مذکر کے لیے شروع میں یا لگتا ہے، اور جو واحد مؤنث ہیں غائب، ان کے لیے شروع میں تا لگتا ہے۔ ماذا تفعلو، وہ کیا کر رہی ہیں؟ تو احمد جواب دیتا ہے یا، پہلے ضمیر لگائی ہے اس نے، یا تنظف الحدیقۃ، کہ وہ باغ کی صفائی کر رہی ہیں۔ حدیقہ باغ کو کہا جاتا ہے۔ نظف ینظف تنظیفاً، اسی سے ہے تنظف، صفائی کرنا۔ حدیقۃ میں تا جو ہے یہ منصوب ہے، بالکل وہی اسلوب ہے جو اس میں اختیار کیا گیا تھا جب وہ اپنے والد کے بارے میں بتا رہا تھا، ہوا یغسل السیارۃ، پہلے ضمیر لگائی ہیا، پھر اس کے بعد فعل لگایا، فعل مضارع۔ فعل مضارع وہ ہوتا ہے جس میں حال کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور فعل ماضی وہ ہوتا ہے جس میں ماضی کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو تنظف فعل ماضی ہے، یعنی حال کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا فعل ماضی کیا ہوگا؟ نظفہ۔ اور یہ ہمیں یاد کرنے سے ہی آتا ہے کہ ماضی کیا بنے گا اور مضارع کیا بنے گا، یہ تھوڑی سی کوشش کر کے ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو نظفہ ینظف، اور الحدیقۃ یہ اسم ہے۔ آپ نے گرامر کے 3rd لیسن میں اسم کی جو ظاہری علامات پڑھی تھی، اس میں ایک تھی
کہ شروع میں الف لام ہو، تو یہ ظاہری علامت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے۔ پھر عمر یہ پوچھتا ہے کہ وَمَنِ الَّذِي يَتَنَاوَلُ الْقَهْوَةَ، اور یہ کون ہے جو قہوہ پی رہے ہیں۔ اب سوال کا انداز اس نے تبدیل کر لیا، اب اس نے یہ نہیں پوچھا کہ من ہاذا، یہ کون ہے، اب اس نے یہ دیکھ کے پوچھا ہے کہ یہ جو قہوہ پی رہے ہیں یہ کون ہیں۔ تو اگر اس طرح سے سوال پوچھنا ہو تو فعل سے پہلے پھر الذی آتا ہے، وَمَنِ الَّذِی۔ قرآن میں بھی ہم الذی کا استعمال بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے، اور یہ پچھلے اور اگلے کلمہ کے درمیان ایک ربط اور کنیکشن پیدا کرتا ہے۔ وَمَنِ الَّذِی يَتَنَاوَلُ الْقَهْوَةَ، قہوۃ میں تا جو ہے منصوب ہے کیونکہ یہ بطور مفعول یہاں پہ استعمال ہوئی ہے، اور مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر پیش ہوتی ہے۔ تو احمد یہ جواب دیتا ہے ہاذا جدی، یہ میرے دادا ہیں۔ دادا کو عربی میں جدن کہا جاتا ہے، اور دادی کو جدتن، اور یا متکلم لگانے سے مراد ہوگا کہ میری۔ اور یہ والی جو یا ہے اس کے نیچے آپ دیکھیں کہ دو نقطے بھی ہیں، تو یا متکلم والی جو یا ہے اس یا کے نیچے دو نقطے بھی آتے ہیں، تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ یا متکلم لگائیں اس کے نیچے دو ڈاٹس بھی ضرور لگائیں۔ تو اب اس کے بعد عمر یہ پوچھتا ہے کہ ومن التی تشاہد التلفزیون، تلفزیون جو ہے وہ ٹیلی ویژن کو کہا جاتا ہے، تو ٹیلی ویژن کے سامنے جو بیٹھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں وہ اشارہ کر کے پوچھ رہا ہے یہ کون ہے۔ اب اس نے التی استعمال کیا ہے، الذی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور التی مؤنث کے لیے۔ اور تشاہدو میں یہ جو شروع کی تا ہے علامت فعل مضارع کی، تو یہ جو ہے وہ مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ کون ہے جو ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہیں؟ حاضی جدتی، یہ میری دادی جان ہے۔ تو یہ جتنے بھی حوار میں سینٹینسز ہیں یہ آپ کو لکھنے بھی آنے چاہیے۔ ہم انشاءاللہ ٹائپنگ کی بھی پریکٹس شروع کریں گے، میں آپ کو کوئی بھی چیپٹر دے دیا کروں گی کہ آپ اس کی پریکٹس کر کے آئیں، اور آپ نے پھر غور کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرح سے لکھا گیا ہے، کہاں پہ یا نقطوں والی استعمال ہوئی ہے، کہاں پہ نقطوں کے بغیر۔ اور جیسے اب یہ حاضی سورہ ہے تو یہاں پہ الف لام بھی ساتھ لگایا گیا ہے، لمن حاضی سورتو۔ یہ چیپٹر آپ کو کلیئر ہے؟ جی میم کافی حد تک کلیئر ہے، ایک دفعہ سن لیں آپ نے جو پڑھایا۔ آپ اس کی ریڈنگ کریں۔ اقرأ یا اختی کریمہ بشرا۔ عمر مساء الخیر، تمہاری شام اچھی ہو۔ احمد مساء النور، تمہاری شام روشن ہو۔ عمر لمن هذه الصورت، یہ کس کی تصویر ہے؟ احمد هذه الصورت لعائلتی، یہ میری فیملی کی تصویر ہے۔ عمر من ہاذا، یہ کون ہے؟ احمد ہاذا والدی، یہ میرے والد ہیں۔ عمر ماذا یفعل، وہ کیا کر رہے ہیں؟ احمد ہوا یغسل السیارہ، وہ گاڑی دھو رہے ہیں۔ سیارہ پہ کون سی حرکت آئے گی؟ سیارتو، ہوا یغسل السیارۃ، سیارتہ، ٹھیک گاڑی ہے، وہ کو گاڑی دھو رہے دھو رہے ہیں، ہیں۔ یہ مفعول ہے، گاڑی گاڑی کو دھو رہے ہیں، گاڑی نے نہیں دھویا۔ اگر ہم سیارہ تو کہتے ہیں تو ہم اس کو فائل بنا دیتے ہیں کہ گاڑی نے یہ کام کیا ہے، تو گاڑی نے نہیں کیا، گاڑی اس پہ جو مفعول ہوتا ہے، مفعول کو اگر ہم ڈیفائن کریں وہ ہوتا ہے جس پہ فعل کا فائل واقع ہو رہا ہوتا ہے، تو فائل یہاں پہ ہوا ہے، یعنی اس کے والد ہیں فائل، اور وہ دھو رہے ہیں گاڑی کو۔
تو جی السیارہ تھا، عربی میں مفعول منصوب ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ عمر ومن حاضی، اور یہ کون ہے؟ احمد حاضی والدتی، یہ میری والدہ ہیں۔ عمر ماذا تفعلو، یہ کیا کر رہی ہیں؟ احمد ہیا تنظف الحدیقۃ، یہ باغ کی صفائی کر رہی ہیں۔ عمر ومن حاذ الذی یتناول القہوۃ، اور وہ کون ہے جو قہوہ پی رہے ہیں؟ عمر و منلتی تشاہد تشاہد التلفزیون، اور وہ یہ خاتون دیکھیں کون ہے تشدید جو کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ زیر ہے۔ اگر تشدید کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے حرکت تو پھر ہم اس کو زبر پڑھتے۔ تو اب یہ تشاہی، ہاں ہاں جی، تشاہد التلفزیون، تلفزیونا، جی تلفزیونا ٹیلی ویژن۔ تلفزیون ہے۔ اچھا، ابھی میں وہ بغیر عراب کے ابھی بالکل بھی پریکٹس نہیں ہے نا، تو وہ جلدی میں آپ سمجھ ہی نہیں آ رہا ساتھ تھا۔ ساتھ جو ہے نا وہ اعراب لگایا کریں، جی پینسل جی ہاتھ میں پکڑا کریں آپ سب، اور ساتھ ساتھ اعراب لگایا کریں۔ جی جی۔ اور وہ خاتون کون ہے جو ٹی وی دیکھ رہی ہیں؟ احمد حاضی جدتی، یہ میری دادی ہے۔ بارک اللہ فیک، شکرا جزیلا۔ عجیب، سوالوں کے جواب دیجئے۔ لمن السورۃ، تصویر سورت کس کے لیے تھی؟ سورت لعائلہ تھی، نہیں لعائلہ۔ جی لآئلہ، اور اگر ہم آخر میں بھی اس کے اعراب لگائیں تو لآئلۃن، فیملی کی تصویر تھی۔ یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں السورۃ لآئلۃن، جو تصویر ہے وہ خاندان کی تھی۔ ماذا یفعل والد احمد، احمد کے والد کیا کر رہے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ یغسل السیارۃ، جی، اور ہم وہی اسلوب اپنائیں گے جو حوار کے اندر تھا۔ حوار میں دیکھیں پہلے انہوں نے ہوا کی ضمیر لگائی ہے اور پھر اس کے بعد فعل لگایا ہے کہ ہوا یغسل السیارۃ، وہ گاڑی دھو رہے ہیں۔ جیسے ہم اردو میں بھی وہ سے شروع کرتے ہیں نا، تو عربی میں جب وہ سے شروع کرنا ہوتا ہے ایک ضمیر لگائی جاتی ہے، مذکر کے لیے مذکر غائب کے لیے ہوا اور مؤنث غائب کے لیے ہیا۔ تو ہوا یغسل السیارۃ، وہ گاڑی واش کر رہے ہیں۔ منلتی تنظف الحدیقۃ، اور وہ کون ہیں جو، اور کون باغ کی صفائی کر رہی ہیں؟ والدۃ احمد، ہاں جی، والدۃ احمد، بارک اللہ فیک، تنظف الحدیقۃ، والدۃ احمد تنظف الحدیقۃ، احمد کی جو والدہ ہیں وہ باغ کی صفائی کر رہی ہیں۔ من الذی یتناول القہوۃ، اور وہ کون ہیں جو قہوہ پی رہے ہیں؟ جدو احمد، کون قہوہ پی رہے تھے؟ احمد کے دادا جدو احمد۔ آواز نہیں آ رہی۔ میم جدو احمد، احمد کے دادا۔ جی، جدو احمد یتناول القہوۃ، جدو ماذا احمد، جدو احمد، جی، یتناول القہوۃ، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے ماذا تفعل جدتہ، اس کی جو دادی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ جدت احمد تشاہد تل التلفزیون، جدتہ تشاہد التلفزیون۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز قابل غور ہے، شروع میں اس نے کہا کہ والد احمد، احمد کے والد، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ احمد کا نام ہی لیں، ہم کہیں پہ ضمیر بھی لگا سکتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بھی کرتے ہیں، بسا اوقات ہم کہہ دیتے ہیں اس کی دادی۔ تو یہاں پہ انہوں نے سکھانے کے لیے جدتو احمدہ نہیں کہا، بلکہ جدتہ کہہ دیا ہے کہ اس کی دادی۔
تو ہم جواب بھی اسی طرح سے دیں گے کہ جدتہ تشاہد التلفزیون، اس کی جو دادی ہیں وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہیں۔ یہ دیکھیے جدتہ، استبدل کما فی المثال، جیسا مثال میں دیا گیا ہے اس طرح سے تبدیل کرنا ہے۔ اب یہ وہی جملہ لیا گیا ہے جو چیپٹر میں تھا، حاضہ صورۃ لعائلتی، یہ میری فیملی کی پکچر ہے۔ اب یہاں پہ اب نیچے دو دو کلمہ دیے گئے ہیں، ایک قلم اور والد، تو یہ ہم کس طرح سے بنائیں گے کہ حاضل قلم لوالدی، یہ میرے والد کا قلم ہے۔ تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک جملے کے ذریعے وہ ہمیں کئی اور جملے بنانا سکھا رہا ہے کہ ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملہ اسمیہ بنا سکتے ہیں جو اسم سے شروع ہوں، کہ یہ قلم میرے والد کا ہے یا یہ میرے والد کا قلم ہے۔ اقرائی یا یاسمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اقرائی حاضت تدریب۔ جی میں کوشش کروں۔ میڈم میں بول حاضی میڈم میں کچھ کروں؟ جی میری آپ آواز سب آ کو رہی ہے؟ کوشش کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جی جی سا کہتے ہیں، ساعتن کہتے ہیں گھڑی کو، اور والدتن کہتے ہیں والدہ کو۔ تو جملہ بنے گا کہ یہ میری والدہ کی گھڑی ہے۔ بنائیں جملہ۔ جی حاضی ساعت والدت اوپر دیکھیں، یہ ورڈ حاضی اسی طرح سے ہوگا، حاضی حاضی ساعت ساعت حاضی ہی ساعتو اور والدت لی والدتا، چلیں یہ آپ سب ایک والدتی، ایک بنا لیں۔ حاضی ساعت لوالدتی، یہ میری والدہ کی گھڑی ہے۔ اگر والد کی ہوتی تو لوالدی، اور اب یہ والدہ ہیں تو لوالدتی۔ جی سسٹر سمینہ آپ بنائیں۔ میڈم اسی کو یا دوسرا اگلے والے کو؟ کتاب، اے، کتاب اور کتاب اخن، کتاب اخن اخن کہتے بھائی، ہیں بھائی کو۔ بھائی کو، حاضہ کتاب اخن، حاضل کتاب، حاضل کتاب، سوری، حاضل کتاب اخن، حاضل کتاب۔ یہ جب آپ گرامر پڑھیں گے تو آپ حقیبت کو آگے چل کے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ الکتاب کے ساتھ الف لام کیوں لگ رہا ہے۔ حاضل کتاب لاخی، یہ معرفہ میرے بنانے کے لیے۔ بھائی کی کتاب ہے۔ جی میڈم اس کو معرفہ بنانے کے لیے۔ ہاں جی، اس کو معرفہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے آگے حقیبت قرآن میں بھی ہے نا بستہ کہ اختن، حاضل کتاب لا ریب فیہ۔ جی آگے جی بنائیں۔ حقیبتن بیگ کو کہا جاتا ہے، اور اختن بہن۔ بیگ، حاضہ حقیبت اختن، آپ نے پھر حاضہ الف لام بھی حقیبت، لگایا۔ حاضہ ہاذہ حقیبت الحقیبۃ، جی ہاذہ الحقیبۃ حقیبت اختن، لاختی، اخت میری بہن۔ اختن کا مطلب ہے اختی، کہ یہ بہن کا ہاں بیگ ہے، لیکن میری بہن۔ جی لاختی، جی جی ہاذہ الحقیبۃ لاختی۔ صحیح۔ سسٹر نورین آپ اگلا بنائیں۔ ہم، فطور کہتے ہیں ناشتے کو، اور جدن دادا، یہ میرے دادا کا ناشتہ ہے۔ تو کیسے بنے گا؟ حاضہ الفطور جدی، یہاں پہ دیکھیں، مذکر کے لیے انہوں نے حاضہ کا اسم اشارہ استعمال کیا ہے، اور مونس کے لیے حاضی۔ اب آپ دیکھیں کہ فطور کیا ہے، مذکر ہے یا مونس ہے؟ ناشتہ مذکر، مذکر۔ مذکر ہے، ہوں، تو اس کے ساتھ آپ حاضہ لگائیں۔ حاضہ حاضل الفطور حاضل جدی، حاضل فطور، حاضل فطور جدی لی جدی، لی جدی، حاضہ الفطور جدی لی لی جدی، جدی، لی لی جدی۔ جدی۔ جی سسٹر صوبیہ آپ اگلا بنائیں۔ نظارتن اور جدتن، نظارہ کہتے ہیں اینک کو، اور جدتن دادی، یہ میری دادی جان کی اینک ہے۔ جی حاضہ النظارۃ جدتی، ہذہ النظارتن، الف لام بھی اور آخر میں تنوین بھی۔ اگر الف لام لگے گا تو آخر میں تنوین نہیں لگے گی۔ ہذہ النظارۃ
लिजद्दती, जद्दती। ये मेरी दादी जान की अनक है। जी कुलसूम, सूरतुन और आइलतुन, तस्वीर फैमिली, ये मेरी फैमिली की तस्वीर है। हाज़िही सूरतुन लिआइलती। हाजिहि सूरतु, अलिफ लाम भी लगेगा, हाजिहि सूरतु। ये इन दो हाज़िही जुमलों को सूरत अगर आप याद कर लें देख के, तो बाकी सारे जुमले इसी पैटर्न पे बने हैं। हाजिहि सूरतु लिआइलती। हाज़िही सूरतु लिआइलती। जी सिस्टर मरियम इसहाक, कलम, कलमुन और वालिदुन, ये मेरे वालिद का कलम हाजल है। हाजल कलम कलमी लिवालिदी। यहाँ पे देखें कि हाजिहि सूरतु पे क्या हरकत है आखिरी। हाजिहि सूरती है या हाजिहि सूरतु है, हाजिही सूरतु। तो फिर ये हाजिही क्या बनेगा। हाजिही हाजल कलम हाजल कलमु, हाजल हाजल कलम कलमु, हाजल हाजल कलमु कलम लिवालिदी। लिवालिदी। जी सुमेरा, साअतुन वालिदतुन, साअतुन हाज़िही साअतु हाज़िहिल साअतु लिवालिदतु। हाजिहि साअतु। ये सीन जो है हाज़ ये हरूफ शमसी में से है। हरूफ शमसी वो होते हैं कि जब उनको अदा करें तो अलिफ लाम अगर लग भी जाए तो अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाता, सीन पे शाद आ जाती है। तो हाजिहि साअतु, इसको हाजिहिल लिवालि साअतु नहीं पढ़ेंगे। जी सही। हाजिहि साअतु लिवालिदती, ये मेरी वालदा की घड़ी है। हरूफ शमसी का पता कैसे चलता है? हरूफ शमसी का पता ऐसे लगता है कि हम साथ अलिफ लाम लगा के देखें। जैसे अश-शम्स है कि वो अलिफ लाम पढ़ने में आता है या नहीं। तो इसके लिए दो मिसालें दी जाती हैं। आप अपने सामने हरूफ तहजी की तख्ती रख के अलिफ लाम लगा के देखें साथ कि कौन कौन से में अलिफ लाम पढ़ा जा रहा है और किस किस में नहीं पढ़ा जा रहा। जैसे अल कमरू है तो इसको अल कमरू पढ़ते हैं, और अश-शम्स जो है इसको अश-शम्स पढ़ते हैं। तो जब आप अलिफ लाम लगा के पढ़ेंगी तो आपको जो है ना अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैरा कसीरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वही आके हाथी असीलतन कमा फिल मिसाल, सवाल बनाएं जैसा कि मिसाल में है। यतनावलुल कहवता, अब यहाँ पे सवाल बनाना है। मनिल्लज़ी यतनावलुल कहवता, ये कौन है जो कहवा पी रहे हैं। ये मुज़क्कर के लिए सवाल बनाया है, और इसी से मुन्नस के लिए सवाल कैसे बनेगा। अब अल्लज़ी की जगह अल्लती आ गया है। मनिल्लती ततनावलुल कहवता, या शुरू में वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होती है, और शुरू में जो ता है वो वाहिद मुन्नस गायब के लिए इस्तेमाल होती है। ये कौन है जो कहवा पी रही हैं। अब आप वन बाय वन अपना माइक ओपन करते जाएं और ये बनाएं। जी सिस्टर कुलसूम, सबसे ऊपर मुझे आपका नाम शो हो रहा है। इकराई मिनल अव्वल यक्तुबुल वाजिब, वाजिब कहते हैं होमवर्क को या असाइनमेंट को। तो पहले मुज़क्कर के लिए बनाया और फिर मुन्नस के लिए, कि कौन है जो होमवर्क लिख रहा है और कौन है वो जो होमवर्क लिख रही है। जी सिस्टर नौरीन, आप बनाएं, जल्दी जल्दी से मैडम आप मैं लोग बताऊं। बनाएं। मन जल्लज़ी मानिल्लज़ी यक्तुबुल वाजिब। और जी फिर मनिल्लती जी तक्तुबुल वाजिब। जी, पहला क्या है, मनिल्लज़ी यक्तुबुल वाजिबा, और दूसरा मनिल्लती तक्तुबुल वाजिब। मनिल्लती तक्तुबु। तक्तुबुल वाजिबा। समीना आप पढ़ें नेक्स्ट। नेक्स्ट यक़राउल किताब। जी मानिल्लज़ी यक़राउल यकराउल किताब किताब, किताबा। मानिल्लती तक़राउल किताबा किताबा तकराउल किताबा, अगला भी पढ़ें। तक़रा। दूसरी का मानिल्लती तक़राउल किताबा। आगे भी पढ़ो मैडम। यक्सिरु जी सय्यारता। मानिल्लज़ी यक्सिरु सय्यारता
من जी التي تغسل السيارة. शाबाश युनज़्ज़िफ़ुल हदीक़ता आगे من الذي ينظف ينظف युनज़्ज़िफ़ु الحديقة. من الذي ينظف الحديقة. युनज़्ज़िफ़ु من التي تنظف الحديقة. يشاهد तुनज़्ज़िफ़ु तुनज़्ज़िफ़ुल يشاهد हदीक़ता يشاهد التلفزيون. تنظفون. من الذي युशाहिदु يشاهد तिलफ़िज़ियूना يشاهد التلفزيون. يشاهد التلفزيون. من التي تشاهد जी تشاهد التلفزيون. ये तल يلعب नहीं है ये तिल الكرة. है من الذي तिलफ़िज़ियून यल अबुल يلعب الكرة. कुराता कुराता बॉल को كرة कहते हैं बॉल के साथ खेलना بال तो जी ये कौन खेल है जो बॉल से يلعب खेल वो रहा खेलते है हैं. और ये कौन है जो बॉल से खेल من रही है الذي يلعب الكرة. من الذي تلعب الكرة. मनिल्लती तलअबुल कुर्राता يتناول قهوة. يتناول قهوة. من الذي يتناول القهوة. من التي जी تتناول القهوة. يكتب الواجب. जी من الذي يكتب الواجب. من التي تكتب الواجب. बारकल्लाहु फीक अजरिल हिवारा कमाफिल मिसाल जैसा कि हिवार दिया गया है इसी तरह से आगे बनाना है अब ये वालिद है और मक्तबा मन हाजा हाजा वालिदी वालिद को लेके इस तरह से बनाना है और माजा यफलू वो क्या कर रहे हैं हुआ युनज़्ज़िफ़ुल मक्तबा मक्तबता वो लाइब्रेरी की सफाई कर रहे हैं मक्तबा कहते हैं लाइब्रेरी को अब ये अगले भी इसी तरह से बनाने हैं एक है वालिदा और दूसरा है मतबख मतबख कहते हैं किचन को जी आप में से कौन पढ़ेंगी मनिल्लती तकराउ मिनकुम यास्मीन. मन हाजा. कराई यास्मीन मन हाजिही. वालिदा के लिए कौन सा इसम इशारा इस्तेमाल होगा नाम मन हाजिही. हाजी हाजी ही हाजिही. मन हाजिही. हाजिही वालिदती. वालिदती मा माजा माजा यफलु. माजा तफलु माजा तफलु. हिया 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 युनज़्ज़िफु युनज़्ज़िफु अब यहाँ पे या नहीं अल आएगा शुरू में ता आएगा तो नजीफू هو تنظف المطبخ. मत बखा المطبخ. المطبخ. या तो नजीफुल मत बखा वो किचन साफ कर रही हैं जी तो देखें कि एक छोटा सा हमें हिवार करना सिखाया जा रहा है कि हमें तरीका बताया जा रहा है हम किस तरह से पूछें कि ये कौन है फिर जवाब देना सिखाया जा रहा है फिर वो क्या कर रही हैं तो ये इस तरह हम एक जुमला बना सकते हैं खुद से फिर दूसरा है अखुन और अलमाइदा अलमाइदा तू भाई और मेज जी. من هذا. जी सिस्टर बुशरा आप पढ़ें जी मैम. मन हाजा हाजा अखी माजा यफअलु हुआ हुआ युनज़्ज़िफुल माइदाता. शाबाश टेबल की सफाई कर रहा है फिर उख्तुन है और ताविला ये भी पढ़ें उख्तुन बहन को कहते हैं और ताविला मेज जी. मन अलमाइदा जो है वो हाजिही. खाने का मेज होता है और ताविला जो है वो आम टेबल होता है जी. मन हाजिही हाजिही उख्ती माजा तफअलु हिया हिया जी ये कौन सी तुनज़्ज़ी होगी जी हिया हिया तुनज़्ज़िफु ताविलता. आगे बारकल्लाहु पढ़ूं. फीक सदीक और सैयारा सदीक कहते हैं दोस्त को हाँ जी और सैयारा गाड़ी पढ़ूं मैम. मन. जी पढ़ें जी जी. सिद्दीक कहते हैं दोस्त को, सैयारा गाड़ी. ठीक है. मन हाजा
हाजा हाजा सद्दीकी माजा यफअलु जी हुआ युनज़्ज़िफ़ु सय्यारता। बारकल्लाहु फीक। इसकी प्रैक्टिस जो है ना आप सब घर में भी किया करें, अपने बच्चों के साथ किया करें, उन्हें भी सिखाया करें। इस तरह आपकी भी प्रैक्टिस होगी और उनकी भी प्रैक्टिस होगी। छोटे छोटे जो मुफरदात हैं वो उन्हें भी याद कराएं कि गाड़ी को अरबी में क्या कहते हैं। हम इंग्लिश कितने शौक से अपने बच्चों को याद करवाते हैं ना, तो अरबी की भी हमें उनके दिल में मोहब्बत डालनी चाहिए। मुफरदात से आगाज़ करें, फिर इशारे के ज़रिए उनसे पूछें कि ये माँ हाजा, अगर कोई गैर जानदार चीज़ है तो माँ हाजा, और अगर जानदार है तो मन हाजा। फिर जवाब देना सिखाएं कि इस तरह से जवाब दिया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आप सब ने करनी है। नेक्स्ट वीक मैंने आपसे पूछना है। अब ये जो अगला चैप्टर है इसमें बताया जा रहा है कि तस्कुनु आइलातु अहमदा फी बैतिन कबीरिन। आइला कहते हैं फैमिली को। अब फैमिली जो है वो मुन्नस है, इसके साथ गोल ता हमें नज़र आ रही है जो कि मुन्नस की अलामत है। इसीलिए साथ जो फेल लाया गया है ना वो मुन्नस का फेल लाया गया है, वाहिद मुन्नस गायब का। शुरू में हमें अलामत ता से पता चल रहा है। तस्कुनु आइलातु अहमदा, अहमद की जो फैमिली है एक बड़े घर में रहती है। वहिया आइलातुन नशीततुन, नशीततुन कहते हैं कि जो बहुत एक्टिव होती है। ये जो फैमिली है ये बहुत एक्टिव है। तामलु कसीरा, जो बहुत ज़्यादा काम करती है। हाजा वालिदु अहमद। अब यहाँ पे देखें, पहले तो सिर्फ एक आगे इसम था ना कि हाजा वालिदी, ये मेरे वालिद हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये अहमद के वालिद हैं। तो ये किस तरह से बताया जाएगा? हाजा वालिदु अहमदा फिल हदीकाती, जो कि बाग में है। यगसिल उस सैयारा, गाड़ी धो रहे हैं। तो ये पीछे दो जुमलों में बताया गया था, सवाल करने पे जवाब दिया गया था, लेकिन यहाँ पे अब एक पूरा सेंटेंस बना के हमें सिखाया गया है कि ये अहमद के वालिद हैं, बाग में हैं और वो गाड़ी धो रहे हैं। वहाजी ही वालिदातुहु फिल मतबखी, और ये उसकी वालिदा हैं। हु की जो ज़मीर लगाई गई है ये अहमद के लिए लगाई गई है। अब बार बार अहमद का नाम नहीं आएगा, बल्कि हु लगा के इस ज़मीर के ज़रिए अंडरस्टूड होगा कि अहमद की बात हो रही है। ये उसकी वालदा हैं फिल मतबखी, किचन में। तोइदु तामल गदाई, दोपहर के खाने को गदा कहा जाता है और सुबह के खाने को फतूर कहा जाता है। आ, और रात के खाने को जो है वो इशा कहा जाता है, अशा। तो वो दोपहर का खाना बना रही हैं। तो इद्दू, बनाना। वहाजी ही उख्तुहु, और ये उसकी बहन है। फी गुरफती तामी, जो खाने के कमरे में है, ड्राइंग रूम में। वहिया तुनज़्ज़िफ़ुल माइदा था, और वो क्या कर रही है कि टेबल साफ कर रही है, जो खाने का टेबल है। वहाजा जद्दूहु, ये उसके दादा हैं। फी गुरफतिल जुलूसी, जो कमरा होता है जहाँ पे बैठते हैं, जिसको बैठक भी कहा जाता है। वहुआ यजलिसु खल्फत ताविलाती, और वो मेज़ के पीछे बैठे हुए हैं। यस्तमिउ इला रादियो, रेडियो सुन रहे हैं वो। वहाजी ही जद्दतुहु फिल हम्मामी, और ये उसकी दादी जान है वॉशरूम में। वहिया तगसिलुल मलाबिसा, और वो कपड़े धो रही हैं। वहाजा अहमदु फी गुरफतिल मकतबाती, और ये अहमद है जो कि अपनी कमरे में है, लाइब्रेरी में। और वहुआ यकरहु, और वो पढ़ रहा है। फिर जोहरी तुसल्लिल आइलातु, जोहर के वक्त फैमिली ने नमाज पढ़ी। सुम्मा तजलिसु हौलल माइदाती, फिर वो बैठ गए टेबल के आसपास।
وَتَنَاوَلُوا الْغَدَاءَ اور انہوں نے کھانا کھایا دوپہر کا۔ اب یہاں پہ آئلہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے جہاں پہ بھی فعل کا استعمال ہوگا اس کے شروع میں تا ہی آئے گا۔ جیسے دیکھیں شروع میں تسکنو تھا، پھر تعملو تھا، شروع میں تا آ رہا ہے کیونکہ آئلہ مؤنث ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی مذکر ہوتا تو پھر یسکنو ہوتا، یعملو ہوتا۔ پھر آگے دیکھیں کہ آئلہ کے لیے آخر میں فعل استعمال کیا گیا ہے تسلی، پوری فیملی نے نماز پڑھی تو تسلی، پھر تجلیسو، شروع میں تا لگا ہوا ہے، پھر تتناولو، ان سب نے کھانا کھایا۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تنصفو اور آپ نصف میم کو جی آخری والی جو آپ نے سنائی ہے فی ظاہری تسلی، جی پھر تسلی انہوں نے تسلی، نماز پڑھی ہے ظہر کی؟ صلی یصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے کو، ہاں جی نماز پڑھنے کو تسلی کہا جاتا ہے۔ صلی اس کا فعل ماضی اور یصلی فعل مضارع، نماز پڑھنا۔ پھر میں پڑھوں؟ تسلی العائلۃ، فیملی نے اب عائلہ یہاں پہ فائل ہے اسی لیے اس کے اوپر پیش آیا ہے۔ فیملی نے ظہر کے وقت نماز پڑھی، ثم تجلسو پھر بیٹھ گئے، حول المائدتی میز کے ارد گرد، وتناول الغداء اور انہوں نے کھانا کھایا۔ میں پڑھوں؟ جی پڑھیں۔ تسکنو عائلۃ احمد فی البیت کبیرہ، فی احمد بیت کی کبیر، فی بیت کبیر، احمد کی فیملی ایک بڑے گھر میں رہتی ہے۔ ہاں جی وہی اور وہ عائلۃ نشیطۃ تعمل کثیرن، وہ چست وہ فیملی ہے چست ہوشیار، تعمل وہ کام کرتی ہے کثیرن بہت زیادہ۔ حاضہ یہ والد ہیں احمد کے والد ہیں فی الحدیقہ تھی باغ میں، یکسل السیارت اور وہ سیارت آئے گا میڈم، سیارت، یکسل وہ دھو رہی ہیں سیارت گاڑی کو، وہ ہادی اور یہ والدہ تو اس کی والدہ ہیں فی المطبخ کچن میں، تو عدو وہ تیار کر رہی ہیں طعام کھانا الغدائی دوپہر کا، وہ حاضی اور یہ اختہ اس کی بہن ہے پھر شاباش بارک اللہ فیک۔ آگے آپ پڑھیں سسٹر صوبیہ۔ وہذہ اختہ اور یہ اس کی بہن ہے فی غرفت الطعام کھانے کے کمرے میں، وہی تنظف المائدہ اور وہ کھانے کے ٹیبل کی صفائی کر رہی ہیں، وہذا جدہ اور یہ اس کے دادا ہیں فی غرفت الجلوسی بیٹھک والے کمرے میں، یہ ایسے ہی کہیں گے، جی ہاں جی وہو یجلس اور وہ بیٹھے ہیں خلفت طاولتی جی اس ٹیبل کا کے پیچھے۔ ٹیبل کے پیچھے، خلفت اب یہ عام ٹیبل ہے، جی جو بہن صاف کر رہی تھی وہ المائدہ تھا کھانے کا ٹیبل، اور یہ عام ٹیبل ہے طاولہ، ٹھیک ہے، خلفت طاولہ۔ یستمیع الی الرادیو وہ سن رہے ہیں ریڈیو، وہذہ جی جدتہ فی الحمامی اور یہ اس کی دادی ہیں حمامی کس واش کو روم میں، کہیں واش واش روم روم میں، میں۔ واش روم میں، وہی تغسل الملابس اور وہ کپڑے دھو رہی ہیں، بارک وہاں اللہ فیک۔ جی سسٹر نورین آگے آپ پڑھیں۔ وهذا أحمد في غرفة المكتبة وهو يقرأ، اور یہ احمد ہے فی غرفت المکتب، لائبریری میں اور یہ احمد ہے لائبریری میں اور وہ پڑھ رہا یا ہے، کتابوں کے کمرے میں تو لائبریری بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اور وہ احمد ہے پڑھ رہا ہے۔ کتابوں کے کمرے میں اور وہ پڑھ رہا ہے، فی الظہری تسلی العائلۃ ثم تجلس حول المائدۃ وتناول الغداء، اور شاباش فیملی نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر سارے کھانے کی ٹیبل کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جی سسٹر کلثوم آپ پڑھیں شروع سے۔
تسكن عائلة أحمد في البيت كبير کہ عائلہ کی فیملی جو ہے ایک بڑے گھر میں رہتی بس ہے آپ وہی ٹرانسلیٹ نہ کریں، عائلة آپ نشید صرف اس کی ریڈنگ کریں۔ اچھا وهي عائلة نشيطة تعمل كثيرا هذا والد أحمد في حديقة فی يغسل الحدیقتی، السيارة جی في الحديقة يغسل السيارة وهذه والدته في المطبخ والدته، جی والدته في المطبخ تعيد طعام الغداء وهذه بارک اللہ أخته فیک۔ في جی سسٹر مریم آپ پڑھیں۔ وہذہ اختہ، وهذه أخته في غرفات الطعام وهي تنظف 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 المائدة تنظف تنظف المائدة وهذا جدته في غرفات الجلوس وہذا جدہ، وهذا جده في غرفات الجلوس وهي يجلس خلف الطاولة وہو یجلس خلف الطاولۃ، وهو يجلس خلف الطاولة طاولۃ يستمع إلى الراديو. الی رادیو۔ جی ٹھیک ہے، سسٹر یاسمین آپ پڑھیں آگے۔ وهذه جدته في الحمام وهي تغسل الملابس وهذا أحمد في غرفة المكتبة وهو يقرأ في الظهر تصلي العائلة ثم تجلس حول المائدة وتناول تتناول وتناول الغداء تتناول الغداء۔ جی سسٹر وتتنا سمیرا آپ پڑھیں شروع سے۔ تسكن عائلة أحمد في بيت كبير وهي عائلة نشيطة تعمل كثيرا هذا والد أحمد في الحديقة يغسل السيارة وهذه والدته في المطبخ تعد الطعام الغداء وهذه أخته في غرفة الطعام وهي تنظف المائدة تنظف وهذا المائدۃ، تنظف المائدة وهذا جده في غرفة الجلوس وهو يجلس خلف الطاولة خلف خلف الطاولة يستمع إلى الراديو وهذه جدته في الحمام وهي تغسل الملابس وهذا أحمد في غرفة المكتبة وهو يقرأ في الظهر تصلي بارک اللہ العائلة فیک۔ سلمک اللہ۔ آج کا آپ کا بس یہیں تک ہے۔ میں آپ کو ایک ٹاسک یہ دے رہی ہوں کہ آپ نے جو پہلا درس ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کو یہ سارے جملے ٹائپ کرنے آتے ہوں۔ نیکسٹ ویک ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ میں آپ میں سے ہر ایک کو ایک ایک جملہ بولتی جاؤں گی اور آپ نے وہ ٹائپ کر کے لکھنا ہوگا۔ تو اپنے کی بورڈ میں اپنے واٹس ایپ پہ عربک کی بورڈ بھی آپ انسٹال کریں اور اس کو انیبل کریں تاکہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں، اور یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ اس سے آپ کی جو مہارت الکتابہ ہے وہ بلڈ ہوگی انشاءاللہ۔ میم یہ جو ہم لوگ جیسے نوٹس وغیرہ ٹائپ کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، تو جی اس میں وائس کے تھرو ہم ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، تو 3 لینگویجز کی آپشن میں نے سیٹ کی ہوئی ہے، عربی کی بھی، اردو کی بھی اور انگلش کی بھی۔ تو اس کے اندر جب عربی کی آیات آتی ہیں تو زبر زیر پیش لگا کے جیسے واٹس ایپ کے اوپر ٹائپ کرتے ہیں ویسے ہی نہیں ٹائپ کرنا ہوتا کہ وہ یہ جو آپ نے ایپ بتائی ہے اس میں کچھ اور ہے اسٹائل؟ نہیں، ایسے ہی ٹائپ کرنا ہوتا ہے۔ ہاں جی، جیسے وہ واٹس ایپ کے اوپر عربی ٹائپ کرتے ہیں اور اوپر سے زبر زیر پیش لگا دیتے ہیں، وہی آپ کہہ رہی ہیں؟ جی جی بالکل ایسے ہی۔ اچھا، ہمارا جو گرامر کا 3rd لیسن تھا، یہ میں نے آپ کے نوٹس ہی کھولے ہوئے ہیں۔
آپ میں جی سے ہی ایک سسٹر کے نوٹس ہیں، ان کے اچھے نوٹس تھے. تو بامانی جو لفظ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ سب ساتھ ساتھ ریوائز کریں. کلمہ 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 یہ کلمہ نہیں ہے، کلیمہ ہے. کلمہ کلیمہ کہا جاتا ہے. اور عربی زبان میں کلمہ کوئی بھی بے معنی لفظ نہیں ہے، سب با معنی ہے. اور کلیمہ کی 3 اقسام کون سی ہیں؟ اسم اسم فعل حرف سب فعل فیل حرف. حرف فعل اور اور حرف. اسم کے لغوی معنی کیا ہوں گے؟ نام کے کسی جگہ شخص کسی شخص لغوی جگہ معنی جو ہے نا، لغوی معنی اس کا ہے نام. نام اب اس میں 4 چیزیں شامل ہیں. اسم کس کس کو کہا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے اسم میں کیا آئے گا؟ شخص نام شخص شخص آ جائے گا، شخص چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث کا. پھر دوسرے نمبر پہ چیز کسی چیز چیز آ کا نام، تیسرے نمبر پہ جگہ جگہ کا نام، جگہ کسی اور کام کا چوتھے نمبر پہ کام کام کام، جسے کام مصدر کا بھی نام. کہا جاتا ہے. جیسے اردو میں کہتے ہیں مارنا، کھانا پینا، تو یہ مصدر ہے. عربی میں مارنے کو کہتے ہیں ضربن، مارنا، اور انفاقن، خرچ کرنا. تو جو بھی کلمہ یہ معنی دے گا وہ اسم ہوگا. اقرا اسی طرح اقرا جو ہے یہ تو فعل ہے نا. فعل اقرا ہے، کا معنی ہوتا ہے پڑھو، پڑھو. تو فعل ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے. یہ مصدر جو ہے اس میں فعل نہیں ہوتا. اب مصدر میں اور فعل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے. شریبہ جیسے جیسے اس نے پڑھا، شریبہ اس نے پیا، یشربو وہ پیتا ہے، یا صاحب ذہبہ ذہبہ وہ گیا. تو اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل میں خرجہ شامل. ماضی مصدر وہ ہوتا ہے جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. جیسے میں نے بھی مثالیں دی، کھانا پینا، مارنا، یہ صرف کام کا نام بتایا جا رہا ہے، ساتھ زمانہ کوئی نہیں ہے کہ کب کھایا اس نے، کب مارا اس نے. تو یہ بتائیں کہ پروناؤنس جو ہیں وہ بھی اسم میں ہی داخل ہیں. جی 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 پروناؤنس کسے کہا جاتا ہے؟ ضمائر کو ضمائر کو کہا جاتا ہے. جیسے آج ہم نے اس کی مثالیں پڑھی کہ ہوا یغسل السیارہ تھا، وہ گاڑی دھو رہا ہے، یا یا ہیا یا تنظف الحدیقہ تھا. تو یہ ہوا اور ہیا جو ہے یہ ضمائر ہیں، یہ بھی اسم میں ہی شمار ہوتے ہیں. اور ہاں بھی اور اگر ہم سامنے بات کریں، یہ ہوا اور ہیا تو غائب کے ضمائر ہیں نا. اگر ہم حاضر کی بات کریں تو انتا سامنے والے کے لیے، کہ انتا انتا تو جی نظیف الحدیقہ تھا، آپ جو ہے وہ باغ صاف کر رہے ہیں. یا دوسرا انتی تغسل السیارہ تھا، آپ گاڑی واش کر رہی ہیں، یا کچھ بھی. اب اس کے بعد جو ہے ایڈجیکٹیو آ جاتا ہے. یہ اس کا صفات شمار بھی اسم میں ہی ہوتا ہے. جی بالکل، جو صفات ہیں. اب صفات میں ایک تو ظاہری صفات آ جائیں گی، اچھی اور بری. جیسے صالح، نیک، جمیل، خوبصورت، قبیح، بدصورت. تو یہ جو ہے یہ ایڈجیکٹیو میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ اسم ہے. یا اس کے علاوہ رنگوں کے نام، رنگوں کے نام سارے اسم میں شمار ہوں گے. جی جی پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اسم الفاعل. اسم الفاعل، اسم الفاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کے کرنے والے کے نام کو. کام کے کرنے والے کو. جیسے علم سے عالم، عالم. اور ساجد، سجدہ کرنے والا. اور اسم المفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پہ کام کیا جائے. اس پہ کام کیا جس پہ کام کیا آبجیکٹ. جائے. مسجود جیسے جس کو سجدہ کیا جائے. جی. اور اسم المبالغہ
बार बहुत बार ज्यादा काम करने वाले। बार बार करने वाला। बहुत, हाँ, बार बार काम करने वाला। जैसे अल्लामा इसकी मिसाल थी, और सज्जादुन सज्जाद। जो बार बार सजदा करने वाला। और इस्म तफजील का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? कंपैरिजन में जैसे कंपैरिजन के लिए, कंपैरेटिव डिग्री के लिए, कि अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कहा जाए कि एक जो है वो ज़्यादा इल्म रखने वाला है, या एक जो है वो ज़्यादा सजदा करने वाला है, तो उसका जो वज़न है ना, वो होता है अफल का वज़न होता है। जैसे आलम और असजद, ये इसका वज़न होगा, और ये भी इसम ही होगा, इसके साथ भी इसम लगा हुआ है। फिर सिफतुन मुशब्बा, ये भी इसम में ही आता है। जैसे कुरान में अल्लाह सुब्हानो व तआला की सिर्फ बयान की गई है कि फ़ईल के वज़न पे अलीम, अलीमुन। तो ये सारे जो हैं वो इसम में शामिल हैं। इसम की ज़ाहिरी अलामात कौन कौन सी हैं? लफ्ज के आखिर में ता हो, छोटी ता, गोल जी, गोल ता। मोनस हाँ क्या जी, है? और तनवीन, लफ्ज के आखिर में तनवीन हो आखिर में जो तनवीन हो आखिर और शुरू में और शुरू में अलिफ अलिफ लाम लाम हो। अलिफ लाम शुरू हो। और ये जो कलिमा के आखिर में गोल ता है ना, ये मुन्नस की अलामत है। जैसे आज हमने इसकी कुछ मिसालें पढ़ी, आइलातुन के आखिर में गोल ता लगी हुई थी, तो मैंने बताया था कि ये मुन्नस है। इसीलिए इसके साथ जो फेल इस्तेमाल हुआ है वो मुन्नस का इस्तेमाल हुआ है, कि तस्कुनु आइलातु अहमदा। फिर इसके अलावा हदीकतुन, बाग, बाग भी मुन्नस है अरबी में। तो ये एक अलामत है मुअन्नस की। लेकिन अभी खैर मुअन्नस की बात नहीं हो रही, इसम की ज़ाहिरी अलामात की बात हो रही है। तो ये तीनों अलामात जो हैं वो इसम की ही हैं, या आखिर में गोलता हो, आखिर में तनवीन हो, या शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ हो। यहाँ यहाँ तक आपको ये क्लियर है? तो जब भी हमने किसी एराब के बगैर हम लिखा हुआ कोई कलिमा देखते हैं, हम सबसे पहले इसम की ज़ाहिरी अलामात तलाश करेंगे। अलिफ लाम लगा हुआ है, गोल ता लगी हुई है, आखिर में तनवीन लगी हुई है। अगर इसके जरिए हम पहचान नहीं कर पाते, नहीं लगी होती अलामत, फिर उसके बाद हम उसका माना करके देखेंगे कि क्या उसका माना इस्मुल फाइल है, सजदा करने वाला, इस तरह, या इसम मफूल का माना दे रहा है, या वो सिफ्त मुशब्बा का माना दे रहा है, या वो मुबालगा उसमें पाया जाता है, या इस्मु तफजील का माना है, या रंगों में से कोई नाम तो नहीं। तो अगर कोई इस कैटेगरी में आ जाता है तो फिर हम इसके बारे में कहेंगे कि ये इसम है। ठीक है, आपको ये क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। हम्म। और प्रोनाउंस जो हैं वो भी इसम में ही शुमार होते हैं। तो इसम में कौन कौन सी आ जाती हैं चीजें? तीन कौन सी चीजें आती हैं? नाउन, प्रोनाउन, नाम एडजेक्टिव। चीज। हाँ, नाउन, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव, ये इसम में ही सारे शुमार होते हैं। अ, चलें हम यहीं पे एंड करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।